ذمہ داریاں، دو ذمہ داریاں، تبلیغ کا کام کرنا بھی ہے، اوروں کو تبلیغ کے کام کے لیے تیار بھی کرنا ہے۔ تو کس بات کی تبلیغ کرنی ہے؟ تبلیغ اس بات کی کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں 6 نمبر آ جائیں۔ کیا آ جائیں؟ 6 نمبر آ جائیں۔ اس لیے کہ ہم سارے بھائی جب شروع میں جماعت میں نکلے تو ہم سب نے سب سے پہلے اعلان سیکھا۔ کیوں جی؟ اعلان یاد ہے نا؟ پہلا اعلان آدمی کو کبھی نہیں بھولتا نا، نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اعلان بھی یاد کر رہا ہوتا ہے، نماز کے بعد میں نے اعلان کرنا ہے۔ شروع میں ہم سب کے لیے ایسے ہی تھا، ڈرتے اعلان کرتا ہے آدمی، ڈرتے، اس لیے کہ پہلے کبھی کیا نہیں، اس لیے ڈرتے اعلان کرتے ہیں آدمی۔ تو کیا اعلان کیا تھا جی؟ مختصر اعلان، آسان اعلان۔ شروع میں ہمارے ساتھی یاد کراتے ہیں نا، تبلیغ والے پرانے ساتھی، بھائی مختصر اعلان یاد کر۔ کیا کرتے ہیں حضرات؟ ایک ضروری اعلان سنیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ دین زندگی میں محنت سے آئے گا، یہ محنت ہر مسلمان کے ذمہ ہے، اس کے لیے بات ہوگی، سب بھائی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ اعلان ایسے مختصر سا، باقی تفصیل بھی ہوتی ہے، کچھ الفاظ آگے پیچھے، بہرحال مفہوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی دونوں جہان کی کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین زندگیوں میں محنت سے آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے آتا ہے، اور یہ محنت ہر مسلمان کے ذمے ہے، ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ تو یہ صرف اعلان نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے ضروری پیغام ہے، اور یہ انسانوں کے لیے اور ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے، سب سے بڑی خوشخبری۔ بچہ پاس ہو جائے، 5ویں سے 6ٹھی میں آ جائے، بہت خوشی ہوتی ہے، اور اگر 10ویں میں پاس ہو جائے، بچہ میٹرک کر لے تو جوان میٹرک کر لے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ پاس ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ تو پھر 12ویں میں ہو جائے تو اور خوشی، 14ویں میں ہو جائے اور خوشی، 16ویں میں ہو جائے اور خوشی۔ تو جتنی بڑی کامیابی ملتی جا رہی اتنی خوشی بڑھتی جا رہی۔ اور تبلیغ میں جو اعلان کیا جا رہا ہے، اس میں کتنی بڑی کامیابی بتائی جا رہی ہے، سارے انسانوں کی، دونوں جہان کی کامیابی۔ یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، عارضی ہے اور جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو دنیا کی زندگی جتنی بھی ہے، اس میں بھی کامیابی، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی کامیابی مل جائے، اس کے لیے کس بات کی شرط ہے؟ پیسوں کی، چیزوں کی، جائیداد کی، ساز و سامان کی، کس کی؟ دین کی شرط ہے۔ ہم سب بھائی یہ اعلان کرتے ہیں، یہ اعلان کرنا صرف لوگوں کو بٹھانے کے لیے نہیں ہے، اور صرف لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ہے کہ جماعت آئی ہے اور جہاں پر بیان ہوگا، ترغیب گشت ہوگی، یہ بتانا بھی ہے، لیکن صرف اس لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے کہ اس کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ اگر اس بات کا یقین دل میں آ گیا کہ ہماری دونوں جہان کی کامیابی کس میں ہے؟ دین میں ہے، تو پھر آدمی ہر وقت فکر کرے گا دین زندگی میں آئے، میری زندگی میں بھی دین آئے، لوگوں کی زندگی میں بھی دین آئے، گھر والوں کی زندگی میں دین آئے، ہر وقت یہ فکر ہوگا۔ ابھی جو فکریں ہو رہی ہیں وہ کس بات کی ہو رہی ہیں؟ کیا چیز آئے؟ پیسے آئیں، چیزیں آئیں، سامان آئے، کپڑے آئیں، گاڑیاں آئیں، جائیدادیں آئیں، مکان آئیں، کیونکہ ان چیزوں میں کامیابی نظر آتی ہے، ان چیزوں میں کامیابی نظر آتی ہے۔ اور ہے کہاں؟ جہاں اعلان میں بتا رہے ہیں، وہیں کامیابی ہے۔ کہاں ہے؟ دین میں ہے۔ بس یہ بات اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور سب کو یہ یقین عطا فرمائے کہ ہم سب کی دونوں جان کی کامیابی اور سارے انسانوں کی دونوں جان کی کامیابی پورے دین پر چلنے میں، جتنا جتنا یقین پکا ہوگا اتنا اتنا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔
جتنا دین میں کامیابی کا یقین پکا ہوگا اتنا ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ تو بار بار کہنے سے اور بار بار سننے سے اللہ تعالیٰ یقین عطا فرماتے ہیں، اور اس کی دعوت چلانے سے اور اس کی دعوت کو لے کر پھرنے سے اور ہر قسم کی مشقت برداشت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کا یقین عطا فرماتے ہیں کہ دونوں جہان میں کامیابی دین میں ہے۔ تو اس بات کو عام کرنا ہے اور اس بات کو اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس کا یقین عطا فرمائے۔ دعا بھی مانگنی ہے، دعوت بھی چلانی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم سب کی کامیابی دین میں ہے، نظر آتی ہے ویسے ادھر ادھر لیکن ہے دین میں۔ جیسے پانی میں چاند نظر آتا ہے، ہوتا بھی ہے، نظر آتا ہے نا۔ تالاب میں آدمی، یہ تالاب بنے نا وضو والے، آدمی کھڑا ہو نا تو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، ہوتا بھی ہے کیوں جی؟ یا ساتھی ساتھ کھڑا ہے نا تو پانی میں نظر آ رہا ہے، سامنے کھڑا ہے وہ پانی میں نظر آ رہا ہے، اب اس سے ملنا ہے تو پانی میں اتر جائیں تو ملے گا وہ کیوں جی؟ دریا میں چاند نظر آتا ہے، چاند کو پکڑنے کے لیے دریا میں چلے جائیں، اگر تیرنا نہ جانتے ہوں تو پھر چاند میں پہنچیں گے یا قبرستان پہنچیں گے یا ہسپتال پہنچیں گے۔ حالانکہ نظر آ رہا تھا لیکن تھا نہیں۔ ایسی دنیا کی چیزوں میں اور دنیا کے اسباب میں کامیابی نظر آ رہی لیکن ہے نہیں۔ عام مثال دیتے ہیں، آپ بھائیوں نے بھی سنی ہوگی، ایک بھائی گلی میں، جو گھر کے باہر گلی تھی اس میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا سوئی ڈھونڈ رہا ہوں۔ سوئی ہوتی نا باریک، گم ہو جاتی، سوئی جس سے کپڑے سیتے۔ اس سے پوچھا کہاں گم ہوئی ہے؟ کہتا ہے گھر میں۔ اچھا باہر کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہتے ہیں یہاں روشنی زیادہ ہے، اوپر بڑا بلب لگا ہوتا ہے نا گلی میں۔ کہتا ہے باہر اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہاں روشنی زیادہ ہے۔ تو کیا کہیں گے اس کو، مل جائے گی؟ سارا دن ڈھونڈتا رہے، ساری رات ڈھونڈتا رہے تو نہیں ملے گی، اس لیے کہ جہاں ہے وہاں تلاش نہیں کر رہا اور جہاں نہیں ہے وہاں تلاش کر رہا۔ تو دونوں جہان کی کامیابی دین میں ہے اور تلاش کر رہے ہیں دنیا کی چیزوں میں۔ بس یہ سمجھنے سمجھانے کی بات ہے اور یہ اللہ سے مانگنے کی بات ہے، یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ ہمارے مسئلوں کا حل، ہماری پریشانیوں کا حل، ہماری خوشیوں اور عزتوں کا انتظام، ہماری کامیابی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھا، اور دین کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آسان بنایا۔ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور آسان طریقہ اور کامیاب طریقہ وہ دین اسلام ہے۔ جو دین کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دے گا، اور جو دین کو چھوڑے گا وہ پریشان ہو جائے گا۔ جیسے وہ آدمی سوئی ڈھونڈ رہا تھا گلی میں اور پریشان ہو رہا تھا کہ میں اتنی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، پسینہ پسینہ ہو گیا ہوں لیکن مجھے مل نہیں رہی، چاہے وہ ساری زندگی بھی ڈھونڈتا رہے تو نہیں ملے، اس لیے وہاں ہے ہی نہیں۔ تو یہ بات دلوں میں بٹھانی ہے کہ دونوں جہان کی کامیابی، دونوں جہان کی خوشیاں، دونوں جہان کی عزتیں، دونوں جہان کی رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی اور کہیں نہیں ہے۔ چاہے نظر آئیں لیکن وہ ایسے ہی ہیں جیسے پانی میں چاند نظر آ رہا ہے نہیں۔ آج کل نا دسترخوان بنے ہوئے ہیں، پلاسٹک کے دسترخوان بہت خوبصورت۔ ابھی چند دن پہلے بھی ایک بھائی نے دسترخوان بچھایا، اس کے اوپر بہت خوبصورت آئس کریم رکھی ہوئی تھی، مٹھائی رکھی ہوئی تھی، کیک رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا جی شروع کریں۔ کہتے کیا شروع کریں؟ میں نے کہا یہ اتنی ساری چیزیں تو پڑی ہیں۔ کہتے بھائی یہ نظر آ رہی ہیں نہیں۔ ایک دسترخوان بچھایا، اس پہ پھل رکھے ہوئے ہیں، ٹوکری بھی رکھی ہوئی ہے اور ایک پھل کاٹا ہوا بھی ہے سیب، اور پلیٹ میں رکھا ہوا بھی ہے، ساتھ چھری بھی پڑی ہے، ٹوکری میں مختلف پھل پڑے ہیں لیکن وہ نظر آ رہے ہیں نہیں۔ کپڑوں پہ پھول بنے ہوتے ہیں، پھولدار چادریں، پھولدار پردے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں اس میں
نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ویسے ہی ساری دنیا میں کامیابی اور عزت نظر آ رہی ہے، چمک دمک رونق بہت ہے، لیکن ہے نہیں۔ کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اللہ کے خزانوں میں ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے، اور دین کو اللہ نے آسان بنایا۔ زندگی گزارنے کا سب سے آسان طریقہ دین ہے۔ اب دین پر چلنا آسان ہو جائے، دین پر چلنا آسان ہو جائے ہم سب کے لیے، اس کے لیے کیا کہا گیا؟ جب ہم سب نے پہلے دن سے روزے میں جا کر 6 نمبر یاد کیے تو کیسے یاد کرائے گئے تھے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، دین میں چند باتیں ایسی ہیں اگر انہیں سیکھ کر ان پر عمل کیا جائے تو پورے دین پر چلنا۔ آج کل بھی ایسے سکھاتے ہیں یا کوئی الفاظ بدل گئے؟ ایسے ہی سکھا، ملتا جلتا ہی ہے حساب کتاب، ہے نا؟ انشاءاللہ ایسے ہی کرنا ہے کہ ہم سب یہ بات جب سیکھتے ہیں نا، بیان کرنا، 6 نمبر بیان کرنا، 6 نمبر یاد کرنا، بات چیت کرنا، تو اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کی کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین میں چند باتیں ایسی ہیں اگر انہیں سیکھ کر ان پر عمل کیا جائے تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور پورے دین پر چلنے سے آدمی دونوں جہان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کتنی آسان بات، دونوں جہان میں کامیابی دین سے ملے گی، اور اگر یہ 6 باتیں سیکھ لیں گے، ان پر عمل کریں گے تو پورے دین پر چلنا آسان ہے۔ ہم سب اللہ کے راستے میں نکل کر 6 نمبروں کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت سیکھ رہے ہیں۔ ہم سب اللہ کے راستے میں نکلیں تاکہ اپنی زندگی میں 6 نمبر لانے کی محنت سیکھیں۔ کہ محنت سے 6 نمبر زندگی میں آئیں گے، اور اگر آ گئے تو پھر دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور دین پر چلنے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہمارے ذاتی بھی، ہمارے گھریلو بھی، ہمارے کاروباری بھی، ہمارے نوکری کے بھی، ہمارے خاندان کے بھی، اور ملک کے بھی، اور ساری دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں گے دین پر چلنے سے۔ اور اگر یہ 6 نمبر سیکھ لیے اور ان پر عمل کر لیا تو پورے دین پر چلنا آسان ہو۔ بس یہ 6 نمبر سیکھنے سکھانے کی محنت ہے، یہ 6 نمبر اپنی زندگی میں لانے کے لیے محنت ہے، یہ 6 نمبر ساری دنیا میں پھیلانے کی محنت ہے۔ تو پہلا نمبر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں آ جائے، اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ دل میں یہ یقین آ جائے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ کے ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یہ یقین دل میں آ جائے، پھر جب کوئی ضرورت پیش آئے اور کوئی مسئلہ پیش آئے تو آدمی کدھر جائے گا؟ جو یقین ہو گیا کہ سب کچھ اللہ سے ملے گا، تو جب کوئی ضرورت پیش آئے تو فوراً اللہ یاد آئے۔ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو جب کوئی مسئلہ پیش آئے سب سے پہلے اللہ یاد آئے۔ یہ بات اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندے کو جو حال آئے، جو ضرورت پیش آئے، جو مسئلہ پیش آئے، جو خوشی ملے، جو غم ملے، فوراً کون یاد آئے؟ اللہ یاد۔ بچے ہوتے ہیں نا، بچے، چھوٹے بچے، ان کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ اپنی اماں کے پاس۔ بچے کو پتہ ہے مجھے سب کچھ اپنی اماں سے ملے گا۔ ہمیں آپ کو اگر یقین ہو جائے ہمیں سب کچھ اللہ سے ملے گا۔ اماں کے پاس تو سب کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس سب کچھ ہے نا، اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، اماں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، یا کچھ کر سکتی ہے، وہ بھی اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ سب کے بغیر سب کچھ کر رہے ہیں۔
اور ماضی میں اللہ نے سب کچھ سب کے بغیر کیا ہے، اور آئندہ بھی اللہ سب کچھ اپنی قدرت سے کریں گے، تو اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین آ گیا، تو پھر ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر ضرورت میں، ہر مسئلے میں ہم کس طرف دھیان کریں گے؟ اللہ کی، کس پر اعتماد کریں گے؟ اللہ کی طرف۔ یہ بات اللہ کو سب سے زیادہ خوش کرنے والی ہے اور انسان کو سب سے زیادہ اطمینان دلانے والی ہے۔ بندہ نا مطمئن ہو جائے تو پھر یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر بندہ پریشان ہو جائے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ پریشان ہو جائے تو پریشان ہو کر آدمی ادھر ادھر پھرتا ہے، اور مطمئن ہو تو پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کرے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں اور سب کچھ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، جو یقین دل میں بٹھا لے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کو سب سے پہلا انعام یہ دیتے ہیں، اللہ اس کو اطمینان دے دیتے ہیں، اللہ اس کی پریشانی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اللہ پر اعتماد کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے۔ جو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرے گا، جو اللہ تعالیٰ پر یقین کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، اللہ کافی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ محبت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو بھئی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں آ جائے، اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے، یہ کلمے کا مقصد ہے۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی بتاتے ہیں، کیسے حاصل کرنا ہے اس یقین کو، کہ ہر وقت ہمارا دھیان، ہمارا یقین، ہمارا اعتماد، ہمارا بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر ہو۔ تو یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ بھی بتاتے ہیں نا جماعت میں نکل، کیسے حاصل ہوگا؟ اپنے دل میں اس یقین کو بٹھانے کی نیت سے دعوت دینا۔ کوئی بھائی دعوت دے رہا ہو، اپنے دل میں یقین بٹھانے کی نیت سے دعوت کو سننا، اور اللہ سے مانگنا، یا اللہ جیسے تو نے صحابہ کو اس کلمے کا یقین عطا فرمایا تھا، ہمیں بھی اس کلمے کا یقین عطا فرما۔ یہ اللہ سے دعا مانگنا، دعوت دینا، دعوت سننا، اور اللہ سے دعا مانگنا۔ پھر اس یقین کو طاقت ملے، اس یقین میں اور اضافہ ہو، اس کے لیے تعلیم میں بیٹھنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحابہ کرام توجہ سے، دھیان سے، شوق سے، یقین سے سنتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ان ساری باتوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، صحابہ کو ان ساری باتوں کا کامل یقین نصیب ہو گیا، اور ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مل گئی۔ ہم اور آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، آپ کی احادیث کو، آپ کی باتوں کو شوق سے، یقین سے سنیں گے، اللہ ہمیں بھی یقین بھی عطا فرمائیں گے، اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، اور اوروں کو اس پر لانے کا یہ بھی اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، شوق عطا فرمائیں گے۔ کہ آدمی کلمہ پڑھتا ہے نا، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں کتنی دیر لگی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، 3-4 سیکنڈ لگے۔ کتنا؟ 3-4 سیکنڈ لگے کلمہ پڑھنے۔ تو پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ جو آدمی دن میں یا رات میں کسی وقت کلمہ پڑھتا ہے، اس کے نام اعمال میں سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کلمہ پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے، جو 100 دفعہ پڑھ لے، جو 100 دفعہ پڑھ لے، قیامت والے دن جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اور جو 100 دفعہ روزانہ کلمہ پڑھے، زمین آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ زمین آسمان کے درمیان کتنی خالی جگہ ہے کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔
لیکن خوشخبری یہ ہے کہ جو 100 دفعہ کلمہ پڑھے گا تو اس کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان خالی جگہ نیکیوں سے بھر دی جائے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 منٹ لگے، چلو زیادہ 7 منٹ لگ جائیں، لیکن انعام کتنا بڑا ملے گا۔ اچھا، یہ کلمہ پڑھنا زبان سے ہے۔ کلمہ پڑھنے میں آدمی کی صرف زبان حرکت میں آتی ہے۔ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے اس کی زبان ہلتی ہے، تو ایک جسم کا حصہ زبان یہ ہلی ہے کلمہ پڑھنے کے لیے، زبان چلی ہے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ اس پر اتنا بڑا انعام ہے کہ جو سچے دل سے کلمہ پڑھے گا یہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ کلمے کا اقرار کرنا زمین آسمان کے خزانوں کی چابی ہے۔ کلمے کا اقرار کرنا زمین آسمان کے خزانوں کی چابی ہے، اور کلمے کا اقرار کرنا جنت کی چابی ہے، جنت کی چابی۔ اور جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور وہاں ہمیشہ نعمتیں بڑھتی رہیں گی، ملتی رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جنت ایسا مہمان خانہ ہے جس کی نعمتیں ہمیشہ بڑھتی رہیں گی، اور وہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنت میں محل ہوں گے، جنت میں مکان ہوں گے، جنت میں باغات ہوں گے، جنت میں نہریں ہوں گی، جنت میں کپڑے ہوں گے، جنت میں پھل ہوں گے، جنت میں پرندے ہوں گے، جنت میں ساری خوشیوں کا سامان ہوگا، اور وہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور زندگی ہوگی کبھی ختم نہیں ہوگی، جوانی ہوگی کبھی ختم نہیں ہوگی، صحت ہوگی کبھی خراب نہیں ہوگی۔ یہ کیسی نعمتیں ہیں؟ بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، اور کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ دنیا میں ہم جتنا عرصہ بھی رہیں ایک نہ ایک دنیا سے نکالا جائے گا۔ آخرت میں جنت میں ہمیشہ کے لیے اللہ کے مہمان خانے میں داخل کر دیا جائے گا، اور اعلان بھی کر دیا جائے گا کہ یہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اور سب سے